وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نمل کے یہ چھٹے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور جو بہت سخت جد و جہد کا دور ہے، اس کا بڑا حصہ مکہ میں گزرا۔ یعنی اس 23 سال میں 13 سالہ جد و جہد آپ کی مکی ہے اور 10 سالہ جد و جہد جو ہے وہ مدینہ کی ہے۔ اور اس 13 سالہ دور میں اس قرآن مجید کا 2/3 حصہ جو ہے تقریباً وہ مکے میں نازل ہوا ہے اور 1/3 حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ مکہ میں جو قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا اس میں زیادہ تر زور جو ہے وہ لوگوں کے عقائد کی درستگی کی طرف ہے کہ عقائد درست ہوں گے تو پھر عمل کرنا بھی ٹھیک ہوگا، عمل کرنا ان کا جائز ہوگا، اور اگر عقائد ہی درست نہیں ہے تو جو عمل کریں گے غلط کریں گے۔ تو زیادہ تر عقائد کی درست کی طرف، اور اس میں بھی جو بڑی چیز حائل تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ آخرت کا انکار کر رہے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، زمین میں ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، پھر دوبارہ ہمیں نکالا جائے اور پھر اسی شکل میں ہم پھر کھڑے، یہ ممکن نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اب جو شخص آخرت کو نہیں مانتا تو اس کی دنیا کی زندگی پھر کیا ہوگی؟ وہ تو پھر شتر بے مہار ہوگا، ظلم، جبر، فسق و فجور، فساد، اسی سے عبارت ہوگی اس کی زندگی۔ اور جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی دنیا کی زندگی بڑی محتاط ہوگی، اسے تو جواب دہی کا احساس ہوگا ہر لمحے پر کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میرے ایک ایک عمل کا مجھے جواب دینا ہے، اس کی جزا سزا ہونی ہے۔ تو اسی حوالے سے اب یہ رکوع جو ہے چھٹے رکوع کا یہ آغاز ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، منکرین نے یہ کہا، یہ جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے یہ کہا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کیا بھلا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا پھر ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ کیسے مان لیں ہم یہ بات؟ تو دیکھیں یہ رکاوٹ تھی، اصل چیز جو تھی جو دین حق کو قبول کرنے میں ان کے آڑے آ رہی تھی، اور وہ بالکل ظلم و جبر کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ لقد وعدنا ھذا، یہ وعدہ جو ہم سے کیا جا رہا ہے نا، یہ کہ بھئی آخرت ہوگی، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، کہنے لگے وآباؤنا من قبل، یہی وعدہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہوتا رہا۔ یعنی ہر پیغمبر کی دعوت ایک رہی ہے، ہر پیغمبر کی دعوت، توحید، رسالت، آخرت، ہر پیغمبر نے ان کے گرد ہی اپنی دعوت رکھی ہے ساری کی ساری۔ تو کہتے تھے کہ یہی وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، اسی چیز سے ہمارے پہلے آباء و اجداد کو بھی ڈرایا جاتا رہا، ان کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا جاتا رہا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں ہے یہ خبر جو دی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ بس پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ ویسی فرسودہ باتیں ہیں جیسے پہلے ہوتی رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو ذرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کل کہہ دو ان سے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو ذرا، فانظروا اور غور کرو، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کا انجام کیا ہوا، ذرا دیکھو، زمین میں چلو پھرو، آثار کائنات دیکھو، ان میں کیا کیا ان کے آثار موجود ہیں جو تم سے پہلے گزر گئے۔ مدینہ سے جب تبوک کی طرف جاتے ہیں تو مدائن صالح وہ پہاڑ موجود ہیں جن میں آج بھی قوم سمود کے تراشے ہوئے مکان جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ذرا چلو پھرو زمین میں، غور کرو، دیکھو کہ تم سے پہلے مجرموں کا کیا انجام۔ اب اس چھوٹے سے فقرے میں دو بڑی اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ مجرموں کا کیا انداز ہوا، کیا انجام ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی آخرت کا انکار کیا ہے ان کی زندگی غیر ذمہ دارانہ رہی ہے، ان کی زندگی مجرمانہ رہی ہے، ظلم و ستم، فسق و فجور سے عبارت رہی ہے ان کی زندگی۔ اور جنہوں نے آخرت کا یقین کیا انہوں نے بہت محتاط زندگی بسر کی ہے، انہوں نے انسانی حقوق کو پہچانا ہے، ان کی زندگیاں دوسروں کے لیے مفید زندگیاں بن کر رہی ہیں، وہ پرامن انسان ہو کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ انسان ہو کر رہے ہیں۔ اور دوسری خبر اس آیت سے یہ ملتی ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت کا وہ سزا سے نہیں بچ سکے، وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے۔ دیکھ لو کیا انجام ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، اصحاب فرعون کا، کہ جن لوگوں نے بھی آخرت کا انکار کیا ان کی زندگی مجرمانہ رہی اور پھر وہ اس جرم کی سزا سے دنیا میں بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ آخرت میں تو ہے انجام ان کا کیا ہوا، اور برے انجام سے وہی لوگ بچے جنہوں نے آخرت کا یقین کیا، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی اور تیاری کی ہے آخرت کی، وہی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اس کیفیت پر، یعنی جو انکار پہ انکار کیے چلے جا رہے تھے، آپ کے عزیز بھی تھے، اقارب بھی تھے، دوست بھی تھے، جو بعثت سے پہلے سب آپ کے واقف ہی تھے، آپ ان کی حالت پر بہت کڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیشتر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو بیان بھی کیا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ایسے ہے جیسے آپ اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، گھلا دیں گے۔ بخ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں ذبح کر ڈالنا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اے پیارے حبیب، ایمان نہیں لاتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں اس کے۔ تو اس لیے یہاں بھی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غمزدہ نہ ہو، رنج نہ کریں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور یہ جو طرح طرح کی چالاکیاں، عیاریاں، مکر و فریب کر رہے ہیں، اس پر اپنا سینہ تنگ نہ کریں، آپ اپنا دل نہ کھٹائیں اس پر۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ذمہ پیغام پہنچا دینا ہے، آپ پہنچا رہے ہیں اور کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت فکر مند رہتے تھے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، موسم خراب تھی، برسات ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں ایک پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے، ایک ٹیلا تھا اس پر چڑھ، آپ 2 قدم آگے رکھتے، 1 قدم پھر پیچھے پھسل جاتے، ایسے ایک جانثار نے آپ کو دیکھ لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشقت میں ہیں، کیا آپ کو اس وقت پڑی ہے، کیا ضرورت درپیش ہے کہ اس رات کی تاریکی میں، اس موسم میں آپ یہ اس طرح سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بار بار پھسل بھی رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اس ٹیلے کے پار ایک قافلہ آ کر ٹھہرا ہے، مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں وہ صبح صبح چلا نہ جائے اور ان تک دعوت پہنچنے سے رہ نہ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی یہ دعوت ان تک بھی پہنچا دوں۔ اس طرح سے آپ کو فکر تھی۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لے لیں اسی میں کہ ہماری کیا فکر ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہم نہیں ہیں، کیا وہ ذمہ داری ہم پر نہیں ہے؟ آپ نے تو یہ فرمایا
इरशाद मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से आगे पहुंचाओ, हाँ तुम्हारे पास एक आयत का इल्म क्यों ना हो, एक आयत का इल्म भी है तो उसे भी दूसरों तक पहुंचा दो। और खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर आप ने फरमाया कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं मेरी ये बातें उन तक पहुँचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी को कितना पूरा कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को देखें। वयकुलूना, और वो कहते थे, ये बात कहते थे, मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अच्छा बताओ तुम सच्चे हो। रसूलों से कहते थे मुनकरीन हक, अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में कि अल्लाह का अज़ाब तुम पे आएगा जो रवश तुमने अख्तियार की हुई है इसके बदले में, तो ये वादा कब पूरा होगा, हमें बताओ अगर तुम सच्चे हो। कि वयकुलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि इस रवैये पर अज़ाब आएगा तो बताओ वो आएगा कब, आ क्यों नहीं रहा। हम इतना अरसा हो गया आपको जुटला रहे हैं, आपके खिलाफ हम सरगर्मियाँ हैं हमारी, कोई अज़ाब नहीं आ रहा, हम तो देख रहे हैं। अब देखें अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि कोई कौम नाफरमानी करे फ़ौरन उसको पकड़ ले, ऐसा नहीं, अल्लाह का तरीका ये नहीं। अल्लाह ताला मोहलत देता है संभलने की, गौर व फिक्र करने की, अपने आप को ठीक करने की, और जब वो कौम ठीक कर लेती है फिर अल्लाह साहब का गुनाह भी माफ़ कर देता है। अल्लाह इतना रहीम है, वो गफूरुर रहीम है। तो अगर तुम पर कोई अज़ाब नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह का वादा झूठा है, नाउज़ बिल्लाह, बल्कि तुम्हें मोहलत दी जा रही है। अल्लाह तुम्हारे ऊपर फजल कर रहा है कि तुम्हें मौका दे रहा है कि तुम संभल जाओ। कुल असा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, ऐन मुमकिन है अन यकून रदीफा लकुम बादुल लज़ी तस्ताजिलून, कि जिस अज़ाब के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो सकता है वो करीब ही आ लगा हो तुम्हारे। तुम डरो इस चीज़ से, अल्लाह के अज़ाब से तो डरना चाहिए, बजाय इसके कि उसका मुतालबा किया जाए और वो भी अल्लाह के पैगम्बर से मुतालबा किया जाए। व इन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, और तुम्हारा रब लोगों पर बहुत फजल करने वाला है, यानी वो फौरी तौर पर लोगों को अज़ाब से दो चार नहीं करता, उसने तो अपने ऊपर रहमो करम का शेवा लाजिम किया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वो आयत पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, वकतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमो करम का शेवा लाजिम कर लिया। कतबा लाजिम कर लेना, जैसे अभी माह सियाम आ रहा है, वो आयत आप सुनेंगे कि कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, लिख दिए गए, लाजिम कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज। तो यह है कि वकतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। कौन सी सिफ़त लाजिम कर लिया? रहमा, रहमत की सिफ़त अपने ऊपर लाजिम कर ली। तो तुम्हारा रब जो है वो बहुत फजल करने वाला है बंदों पर। वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो शुक्रगुजार नहीं बनते, वो फिर भी नाशुक्री पर, हठधर्मी पर कायम रहते हैं। व इन्ना रब्बका ला यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा रब खूब जानता है जो कुछ ये अपने सीनों में छुपाए हुए हैं, वमा युलिनून, और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह ताला को इनका सारा हाल मालूम है, सब कुछ पता है। वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्ज़, और ज़मीन और आसमान में कोई ऐसी पोशीदा चीज़ नहीं है इल्ला फ़ी किताब मुबीन, जो एक वाज़े किताब में लिखी हुई ना हो। यानी अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ का हिसाब मौजूद है। जैसे अभी हाफ़िज़ साहब पढ़ रहे थे सूरा अन-नबा में कि कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, कि हर चीज़ एक वाज़े निगहबान की निगरानी में महफूज है, अल्लाह ताला ने महफूज की हुई है। और फिर आगे ये सिलसिला चलेगा। तो मोहतरम भाइयों, किस तरह से देखें अल्लाह ने झंझोड़ा है इंसानों को, कोई कसर तो नहीं छोड़ी, पूरी तरह से हुज्जत तमाम की है इंसानों के सामने। इंसान को अकल दी है, शऊर दिया है कि गौर व फिक्र करे, पहचाने। पिछले हिस्से में, पिछले खुतबों में, यानी कोई 4 रुकूआत में अल्लाह ताला ने कितने किरदार बयान किए हैं इंसानी सीरत के, कि गौर व फिक्र करे कौन सा किरदार अच्छा है। हम भी देखें मोहल्ले में, गली में, जो शख्स अच्छे किरदार का होता है सब उसकी तारीफ़ करते हैं, और जो बुरे किरदार का होता है हर एक कहता है यार यहाँ से चला जाए तो अच्छा है, जान छूटे। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان